اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں کتنے بڑے بڑے موضوعات رکھ دیے. ارشاد. یہ آیہ کریمہ اگرچہ بہت مختصر ہے الفاظ کے حوالے سے، لیکن اپنے معانی اور مفہوم کے حوالے سے بہت وسیع تر ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسانوں کی اور جنات کی تخلیق کا اساسی اور بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی تسبیح میں مصروف رہتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر شے اِن مِّن شَيْءٍ، ہر شے إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اپنی حمد و ثنا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کی صورت میں تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اللہ نے جو کردار اس کے ذمے لگا دیا ہے اس کو احسن انداز سے پورے طور پر سر انجام دیتے ہوئے اللہ کا حکم بجا لا رہی ہے، یوں تسبیح بیان کر رہی ہے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تو سمجھنا یقینی بات ہے ان انسان کے لیے تبھی ممکن ہے جب وہ کوئی الفاظ سن رہا ہو. تو جنات کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی سنا دیے.